السلام علیکم ناظرین گرامی، اگر آپ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے، کیونکہ بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کل کی اتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندو کی مذہبی کتابوں میں جس کل کی اتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہی ہے۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہے اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہے۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کل کی اتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا، جو اپنے شعبے میں مستند گرانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کل کی اتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندو کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کل کی اتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کل کی اتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہو، ان کو اب کسی اور کل کی اتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندو کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کل کی اتار بھگوان کا آخری اتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ویدوں کی پیشگوئی کے مطابق کل کی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرہ العرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومام ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یا عبداللہ ہوا، اور سنسکرت میں سومام کا مطلب امن ہے، جو کہ عربی زبان میں امینہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے۔ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ نمبر 5، وید کے مطابق کل کی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے، جس کی پوری عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی۔ نمبر 6، ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کل کی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 7، ہماری بنیادی عقیدے کے مطابق
بھگوان کالے کی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشگوئی کا مقصد بن کر اسے آپ کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ نمبر 8 نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالے کی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگی بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ نمبر 9 ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی ملتی ہے کہ کالے کی اوتار گھڑ سواری، تیز اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں، گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقلمندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچوپوں سے مسلح کال کی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالے کی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیغ زن اور تیری انداز کالے کی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ تو اس کو اتنا پھیلائے کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ دوستو اگر ویڈیو پسند ہے تو مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہوتی رہے۔ شکریہ۔